بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یونس میں آگے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 3 اور 4 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب تو اللہ ہی ہے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں یعنی 6 ادواروں میں. پھر اس نے جو ہے وہ اس کا اقتدار کا مرکز اس نے بنایا عرش کو. وہی انتظام چلاتا ہے کائنات کے تمام معاملات کا. اور اس اتنی بڑائی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کے اذن کے بعد یعنی اس کی اجازت کے بعد ہی. یہ ہے تمہارا اللہ تمہارا رب، تو صرف اسی کی عبادت کرو. اتنا سننے کے بعد بھی کیا اب بھی تم جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرو گے، سدھرو گے نہیں تم. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا حالانکہ اسی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو اکٹھا. وعدہ ہوتا ہے اللہ کا سچا، بے شک اللہ وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا اس کو. کیوں اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے؟ تاکہ اسی طرح اللہ بدلہ دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، عدل و انصاف کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اچھا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے لیے تو ان کے پینے کا پانی جو ہے کھولتا ہوا پانی انہیں ملے گا اور دردناک عذاب ملے گا، اس لیے کہ وہ سب حق کا انکار کیا کرتے تھے. اگلی آیت پر چلتے ہیں. آیت نمبر 3 میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اور دیکھیے کہ الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ یونس میں اس چیز کو دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کے لیے سچا مقام ہے. اور الحمدللہ کہ دیکھیے کہ یہ ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جب ایک انسان قرآن پر عمل کرنے لگتا ہے تو اس کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آ جاتی ہے. اچھا، بظاہر تو لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو اتنی پریشان ہے، جیسے پیچھے بھی میں آپ سے بات کر چکی ہوں کہ جب ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں دکھ نہیں، پریشانیاں نہیں، مصیبتیں نہیں، لیکن وہ بندہ اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا ہے، لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا ہے کہ مجھ پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں یا پھر میں مصیبت میں ہوں، غم میں ہوں، کچھ بھی نہیں. جب وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیتا ہے، اللہ کی کتاب سے جوڑ لیتا ہے، یہ سچی کتاب اس کی زندگی میں جب آ جاتی ہے تو یہ قدم صدق کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایک مطمئن زندگی دے دیتے ہیں. اس کا دل ہمیشہ سیٹسفائی رہتا ہے کسی بھی ماحول میں، کسی بھی حالات میں. اور جو ایک خوشی اس کے چہرے پر ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ خوشی کس چیز کی اس کے چہرے پر ہے، اینڈ دے ڈونٹ نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قدم صدق کا مقام دے دیا ہے. جیسے فار ایگزامپل
فار ایگزامپل جیسے کہ آپ نے اپنے بچوں کا کہیں رشتہ کیا ہے اور کسی وجہ سے آپ خاندان والوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہیں کہ نہیں بھائی میری بیٹی یا میرے بیٹے کا کہیں رشتہ کیا، لیکن اس رشتے سے جو ایک سیٹسفیکشن آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے، اس کی خوشی ہر وقت آپ کے چہرے پر نظر آ رہی ہوگی لوگوں کو. کیا بات ہے بھائی، یہ اتنی خوش کیوں ہے، اس کا چہرہ اتنا کھلکھلا کیوں رہا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ جس کو اللہ نے مطمئن رکھا ہے اسے پتا ہوتا ہے. جی ہاں، اس طریقے سے. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس چیز کو کہیں گے، اس سیٹسفیکشن کو کہیں گے بھائی اس کو تو جادو کر دیا کسی نے، یہ تو جادوگرنی ہو گئی ہے، یہ تو جادوگر ہو گیا ہے. تو ایک غور و فکر کریں، یہ قرآن مجھے اور آپ کو غور و فکر دے رہا ہے کہ کبھی کسی جادوگر نے کسی کو آخرت کی فکر دلائی ہے کیا؟ کبھی کسی جادوگر نے کہا کہ ایسا بھائی سنو میں تم پر جادو کر رہا ہوں اس لیے کہ تم آخرت کی فکر میں لگ جاؤ؟ جی نہیں، بالکل نہیں. تو سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزامات لگتے تھے تو کوئی بات نہیں، بلکہ اصل جو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے یہ پیغام لے کر آئے تھے جو آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اور کیا کر رہا ہے اللہ وہاں پر؟ یدبر الامر. سبحان اللہ، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ایسے بنو. دیکھیے یہ پیغام قرآن مجھے اور آپ کو دے رہا ہے کہ سنو لوگوں کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ اب یہ کیا دیا جا رہا ہے پیغام ہمیں، کہ پہلے ہم نے کتاب کا پیغام دیکھا، رسول کا پیغام دیکھا. پہلے دیکھیں سورت کی شروعات کیسی ہوئی، کتاب کی بات ہوئی، رسالت کی بات ہوئی، اب یہاں پر توحید کی بات ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن سے. کون اللہ؟ وہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں. جی ہاں، یہ ہو گئی بات کہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. انشاءاللہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا اور 4 دنوں میں اس کے سسٹم کو، اس کے نظام کو بنایا. جی ہاں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں ذرا کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کو، اس دنیا کو بنا کر ثم استوى، پھر وہ اس نے کیا کیا، اس نے قرار پایا کہاں پر؟ عرش پر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، دین ٹرن آف ہو گیا عرش کی طرف. یہ غیب کی باتیں ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ہی انفارمیشن دی ہے دنیا بنانے کے تعلق سے، اور اللہ کہاں پر ہے اس کے تعلق سے. اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے. یہ جملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، یہ بہت غلط جو ہے وہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی، ایسا نہیں کہنا چاہیے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا پاور، اللہ کی قدرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. حاضر اور ناظر دیکھیے کہ یہ اچھے الفاظ کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل عدالت میں جب پیشگی ہوتی ہے، مجرم کو بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مجرم کا نام لے کر وہ حاضر ہو، ایسا. تو یہ الفاظ، یہ زبان کی ایک کہنا چاہیے کہ کلامی کی غلطی ہوتی ہے. ہمیں درست جو ہے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. دوسری چیز، اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں عرش پہ قرار پا گیا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یدبر الامر. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. کیا کر رہا ہوں میں وہاں پر؟ میں یہ تمام کائنات کے معاملات کے انتظام کو، اس کے سسٹم کو ہینڈل کر رہا ہوں. مدبر کس کو کہا جاتا ہے؟ دا مینیجر، جو کام کو مینیج کرتا ہے. دیکھیے اب کچھ لوگ، یہ اتنی سی بات تھی، مجھے اور آپ کو تو اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ختم بات، کیونکہ یہ غیب کی بات ہے. اللہ کیسے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس پر سوال نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر اتنا اور غیب ظاہر کرنا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے یہاں پر، لیکن نہیں کیا اللہ نے. لیکن اکثر لوگ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ کا عرش کہاں پر ہے؟ اللہ کی کرسی کہاں پر ہے؟ اللہ ابھی کیا کر رہے ہوں گے؟ نعوذ باللہ تبھی کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ تمام بیکار کے سوالات میں لوگ جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ یہاں پر
کچھ لوگوں کے عقیدوں کی نفی کی گئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت عام ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس کے بعد اس نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کے ہاتھ میں اس کی ڈور دے دی، اس کا سسٹم دے دیا۔ اب وہ ولیوں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، شخصیتوں کے نام پر اس دنیا کے سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ مجھے ہنسی آتی ہے ایسی باتوں پر، یقین کرے کتنی بے وقفانہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا، کسی چیز کو میں آپ سے پوچھوں، اگر کسی چیز کو بنانا مشکل ہے یا اس کو چلانا مشکل ہے، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بتائیں، کیا ہوگا آپ کا جواب؟ کسی چیز کو بنانا مشکل ہے یا چلانا مشکل ہے؟ بولیے، آن لائن جو پریزنٹ ہے وہ جواب دے سکتے، بولیے کیا چلانا کہتے نا، چلانا مشکل ہے اچھا کہ بنانا؟ دیکھیے، اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں دونوں کا جواب دیتی ہوں۔ شازیہ نے کہا کہ بنانا مشکل ہے، سارا آنٹی کہہ رہی ہیں کہ چلانا مشکل ہے۔ اچھا سارا آنٹی، مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ کیا آپ کار کو بنا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ نہیں نا؟ آپ کمپیوٹر کو بنا سکتی ہیں، آپ موبائل کو بنا سکتی ہیں؟ نہیں، لیکن آپ اس کو چلا سکتی ہیں، رائٹ؟ چلا سکتی ہے نا؟ الحمدللہ، ہم سیکھ کر کار چلا سکتے ہیں، سیکھ کر موبائل چلا سکتے ہیں، کمپیوٹر چلا سکتے ہیں۔ اب اسی ایگزامپل کو آپ رکھیں کہ کسی بھی چیز کو بنانا مشکل ہے، اس کو چلانا نہیں۔ تو جس رب نے اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا یونیورسل بنا دیا ہے، تو اس رب کے لیے اس کو چلانا کیا مشکل ہے؟ سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ ہے بات اصل میں۔ ہاں، یہ لوگوں کے عقیدے میں جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور عرش پر چلا گیا، ٹھیک ہے، ایسا سوچتے ہیں نا لوگ۔ اب دیکھیں آپ کہ یہاں پر جو ہے، یعنی کہ اور ایک بات آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں پر بھی شرک پھیلتا ہے نا، تو اس کے پھیلنے کے پیچھے یہ اسی طریقے کی باتیں ہوتی ہے جو میں ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس دنیا کو ولی چلا رہے ہیں، ہمارے بزرگ چلا رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب چلا رہے ہیں۔ یہ شرک اسی طریقے سے پھیلتا ہے۔ اچھا حیرانی کی بات دیکھیں کہ آج تک کسی نے بھی جو ہے وہ خالق کی بنائی ہوئی چیزوں کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہمارے ولی صاحب نے بنایا یا ہمارے بزرگ صاحب نے بنایا۔ جیسے آپ مثال لے لیں، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ یہ سمندر ہمارے بابا نے بنایا ہے، یہ پہاڑ ہمارے وہ بزرگ صاحب نے بنایا ہے، یہ جو ہے پیڑ پودے ہمارے جو ہے یعنی کہ ولی صاحب نے بنائے ہیں۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بالکل بھی نہیں۔ پھر مسئلہ کدھر ہے؟ پھر اصل چیز کیا ہے؟ پھر یہاں پر آ کے بندہ دو چیزوں میں اور پھنس جاتا ہے، اور دو عقیدے اس کے گھڑنے لگتا ہے وہ، اور وہ کیا ہے کہ جیسے سمجھے کہ آپ کہ ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کا ماننا ایسا ہے، دو عقیدے کیسے؟ کسی کا ماننا ہے کہ صرف یعنی کہ ایک ہی بات وہ کہتے ہیں کہ بھائی نیچے کا خدا دوسرا ہے، اوپر کا خدا دوسرا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نعوذ باللہ جو یہ کہتے ہیں کہ نیچے کے سسٹم کو کوئی اور چلا رہا ہے، اوپر کے سسٹم کو کوئی اور چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل، آپ نے اگر انگلش میں کبھی آپ نے کوئی ٹیکسٹ پر دھیان دیا ہوگا تو جی او ڈی گاڈ لکھتے ہیں، کبھی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جی جو ہے کبھی کیپیٹل ہوتا ہے اور کبھی اسمال ہوتا ہے۔ دھیان دیا آپ لوگوں نے کبھی اس چیز پر؟ اب دھیان دیجیے گا، گاڈ جب لکھتے ہیں نا تو کہیں جی کیپیٹل لیٹر میں ہوتا ہے اور کہیں اسمال لیٹر میں ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے سینس کیا ہے پتہ ہے ان کا؟ کیپیٹل جی سے جو گاڈ لکھتے ہیں نا تو اس کے پیچھے ان کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا عقیدہ ہے کہ وہ اوپر والا گاڈ، ٹھیک ہے؟ اور جو اسمال لیٹر سے ہوتا ہے دیٹ مینس نیچے والا گاڈ۔ یہ لوگوں کی عقیدے ہیں اس طریقے سے۔ اب آپ دھیان دیجیے گا، جب آپ کبھی کہیں پڑھیں نا اس چیز کو تو دھیان دیجیے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ دوسرا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ پھر عقیدے میں کس طریقے سے بگاڑ ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ کیا سوچتے ہیں یہ لوگ کہ چونکہ اللہ نے دنیا کا سسٹم جو ہے ہمارے ولیوں کے ہاتھ میں دیا ہے، تو ہماری تمام جو دعائیں ہوتی ہیں، تمام جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، تو یہ ڈے ٹو ڈے بیس پہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ ان کا سوچنا ہے۔ اور اس بات پہ تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے اس بات کو سنا ہے، سامنے کسی کو بولتے ہوئے
محفل میں بولتے ہوئے، باقاعدہ کتاب میں پڑھتے ہوئے بول رہی ہے وہ عورت کہ ہاں یہ ہمارے جو ولی ہیں، باقاعدہ نام تقریباً ان کا نام لے رہی تھی وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا، کہ آپ ان سے مانگیں، آپ جو ان کو خواہشات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ جو اپنے جو ہے یعنی کہ دعائیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ جا کر لوہے محفوظ میں جھانک کر اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ یہ میرا جو ہے فالوور آپ سے یہ مانگ رہا ہے اور اس کو عطا کرو، نعوذ باللہ۔ حالانکہ دیکھیے اس وقت، یہ بہت پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور کہ اس وقت تو دین کی اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، نہ کتاب کی اتنی سمجھ تھی، لیکن عقل کو یہ بات بالکل نہیں لگی، کوئی اتنی سمجھ نہیں تھی مجھے اس وقت کی، میں آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ سوچے ذرا کس طریقے سے، اب دیکھیے ایک مجلس میں ایک اگر ممبر پہ کسی کو آپ نے بٹھایا ہے، ایک کرسی پہ کسی کو آپ نے بٹھایا ہے، وہ بندہ جو بات بول رہا ہے سننے والوں کے کانوں میں بات جا رہی ہے، اس کا عقیدہ تو بگڑا نا۔ یہ حیرانی کی بات ہے۔ دیکھیے اچھا، دوسرا ان کا کیا ہوتا ہے، عقیدے میں بگاڑ کیسے آتی ہے؟ دوسرا یہ کیا سوچتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے یعنی کہ آپ سمجھے کہ ہم جو چاہیں کر لیں ان کی باتیں سن کر، اور قیامت کے دن یہ بابا جی ہم کو بچا لیں گے، قیامت کے دن جو ہے ہماری سفارش کر دیں گے۔ ان تمام عقیدوں کی نفی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے پر ڈانٹ لگائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما فی شفیع الا من بعد اذنہ۔ بتاؤ بھائی، نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت سے۔ دیکھیے سفارش برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو سفارش جو ہوگی نا وہ دلیل کے بیس پہ ہوگی، کنڈیشن کے بیس پہ ہوگی، یہ میرے اور آپ کے کہنے پر نہیں ہوگی، یہ میرے اور آپ کے من گھڑت باتوں پر نہیں ہوگی کہ میں جسے چاہوں، یا آج کا مسلمان جسے چاہے اپنا سفارشی بنا لے اور بس وہ اس کا بیڑا پار کر دے گا۔ یہی ٹاپک سورۃ البقرہ کی 255 میں آیت الکرسی کے نام سے جو آیت جانی جاتی، وہاں پر بھی اللہ نے ڈانٹ کے کہا ہے، بتاؤ بھائی من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو میری اجازت کے بغیر میرے سامنے سفارش کرے گا؟ دیکھیے دن رات مسلمان آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا ہے؟ اگر ایک مسلمان صرف آیت الکرسی کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھ لے تو اس کا عقیدہ درست ہو جائے، وہ ایک اچھا بندہ بن کے رہ جائے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے ہاں مگر میرے اذن سے۔ کیا پتہ چلا کہ آج اکثریت مسلمانوں کی جو ٹیگ لگا کے رکھے نا، وہ ہمارے سفارشی ہے، وہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، وہ ہمارا کچھ بنائیں گے، وہ ہمارا کچھ بگاڑیں گے، سب غلط فہمیوں میں جی رہے ہیں۔ بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے اسی کو جو ہے وہ سفارش کا اختیار ملے گا۔ جب ہم لوگ الحمدللہ عالمہ کے کورس میں ہم لوگ کو ایک بک دی گئی تھی، کورس میں تھا شفاعت کے مسائل، اور الحمدللہ اتنا کچھ ڈاؤٹ کلیئر ہوا اس میں۔ ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ کیا دوست کو بھی سفارش کا اختیار دیا جائے گا؟ جی ہاں، ایک اچھا دوست جو ہے، دیکھیں کہ دوستی کو کیوں قرآن میں اتنی اہمیت دی گئی، کیوں بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوستی پر کہ دوستی کس سے کرو کس سے نہیں کرو۔ بہت ساری آیتیں آپ کو دوست کے تعلق سے ملے گی، اس لیے کہ قیامت کے دن ایک دوست بھی دوسرے دوست کی سفارش کرے گا۔ سورہ اعراف میں الحمدللہ ہم نے پڑھا۔ لیکن ایسے تھوڑی آپ کے دوست جو ہے آخرت سے بیگانے ہیں اور دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اور سمجھے کہ کوئی فکر نہیں ان کو آخرت کی، اور ان کو نمازوں کی فکر نہیں، آپ کے نیکیوں کی فکر نہیں، ایسے دوست تھوڑی اللہ تعالیٰ سفارش بنائیں گے، چلو بھائی آپ سفارش کر لو ان کی شفاعت کریں گے، نو، بالکل بھی نہیں۔ تو کیا پتہ چلا، سفارش ہوگی لیکن دلائل کے بیس پہ ہوگی۔ اور اسی کے بعد دیکھیے اب یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس یہاں پر کلیئر کر دیا، ٹھیک ہے۔ چلے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کیوں میرا حکم چلے گا، کیوں میری اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کیونکہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ تمہارا رب اللہ اور میرا بھی رب اللہ ہے۔ یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کہ رب جو ہے، اور رب دیکھیے ہم تو یوں ہی پالن ہار بول کر، پالنے والا بول کر آگے چلے جاتے ہیں، لیکن جس نے کسی کو رب مان لیا اس میں اتنا ڈیپ ہے، پھر بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے اللہ کو رب مان لیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور سو عبادت کرو
اور یعنی اسی کی صرف عبادت کرو. دیکھیے کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے. تو بھائی جس رب کے پاس جا کر مجھے فائدہ ہونا ہے، جس کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، کیوں نہ میں صرف اسی کی عبادت کروں. اب اتنی خوبصورت بات بتا کے آیت کے اگلے حصے پر یا لاسٹ میں بہت توجہ دیا کرو. افلا تذکرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اب بھی تم غور و فکر نہیں کرو گے، سدھرو گے نہیں؟ اور کہیں کہیں تو ڈانٹ کر اللہ تعالیٰ بولے افلا تعقلون، تم عقل کا استعمال نہیں کرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے باتیں. اس طریقے کا انداز اللہ نے اپنایا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ابھی بھی ذکر حاصل کر کے، نصیحت حاصل کر کے سدھرو گے نہیں؟ ابھی بھی نعوذ باللہ تم ولیوں کا ڈنکا بجاتے رہو گے اور اس طریقے سے کہتے رہو گے کہ ہاں کوئی ولی ہے اور کوئی یہ ہے اور کوئی وہ ہے، ایسے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے جس رب نے دنیا بنائی ہے وہی اسے چلا رہا ہے. اور کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، کہ اگر لوگوں کے حساب سے اگر اس دنیا کا 1 سے 2 خدا ہوتا تو سارا سسٹم ہی ہل جاتا. ڈیفینیٹلی بھائی ایک جگہ کوئی کہتا سورج کا دیوتا، جیسے کہتے ہیں چاند کا دیوتا، پانی کا دیوتا، بارش کا دیوتا. بھائی ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے بارش برس، بارش دیوتا تو کہہ رہے بھائی نہیں میرا موڈ نہیں برسنے کا، میں تو نہیں برستا. سورج کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو وہ اپنے آپ میں خدا بنا بیٹھا ہے. سورج نہیں میرا موڈ نہیں، آج تو میرا دل کر رہا ہے میں سوتا رہوں، آج تو میں نکلوں گا نہیں. دیکھیے یہ سسٹم جو باقاعدگی سے پراپرلی چل رہا ہے، اسی سے انسان کو سبق لینا چاہیے کہ کوئی ایک ہے چلانے والا، اسی لیے پورا سسٹم اچھے سے چل رہا ہے. ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا جب پورا دوڑ، پورا آپ کے ڈور کہیں آپ یا سسٹم، الحمدللہ وہ بہت اچھے سے سسٹم چلتا ہے. اور دنیا کا بھی یہی دستور ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں تو اتنی بڑی باتیں ہمیں نہیں کہنی چاہیے، جیسے کہ نعوذ باللہ کچھ مسلمانوں نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے. پھر اسی کے بعد دیکھیں کہ اب اس کے بعد دیکھیں کہ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ، ہاں آیت نمبر 3 ہو گئی نا، اوکے. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو بھی ذرا دھیان سے سنیے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت دلیل ہے اس چیز کی کہ انسان کا حساب کتاب قبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا. لو بھائی وہ رب کیسا ہے کہ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. وعد اللہ حقا، یہ وعدہ اللہ کا ہے حقیقی، اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے. اور کیا ہوگا؟ انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. اچھا، والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون اللہم لا تجعلنا منہم. دعا کرے ایسی آیتوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا ایک تھوڑی میں نے غور و فکر کیا، اس کی حیرانی بھی جب میں اس کی اسٹڈی کر رہی تھی. آیت میں یہ نہیں بولا گیا ہے کہ تم سب کو مرنا ہے، جی نہیں، ایسی بات نہیں اللہ نے استعمال کی، بلکہ اسی کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. مرنا ہے ایسا نہیں کہا، بلکہ جمع کیا جائے گا. کیوں ایسا؟ کیونکہ دیکھیں آج دیکھیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، جی نہیں. پھر انکار کس چیز کا ہے؟ انکار کس چیز کا ہے؟ شروع میں دیکھیے جب میں انٹرو دے رہی تھی آپ کو سورہ یونس کا، اعتراضات میں سے ایک اعتراض کیا تھا ان کا؟ بھئی دوبارہ مر کے کیسے زندہ ہوں گے، زندہ کیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم سب کو میری طرف اکٹھا کروں گا میں. تو انکار کس چیز کا ان کو؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انکار ہے. اللہ کو مالک ماننے کا انکار کرتے. کیوں؟ جہاں پر دیکھیں مالک کا تصور آ جاتا ہے نا، پھر حساب کتاب کا تصور ہوتا ہے. اسی لیے لوگ شروع سے ہی انکار کرتے، بھائی ہم کو نہ دوبارہ جی اٹھنا ہے، جب دوبارہ ہم جیئیں گے نہیں تو حساب کتاب کیسا؟ ایسا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھو وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ بالکل حقیقی ہے، سچا ہے. اور اس کے بعد ان کے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی بے شک وہی کون؟ وہ اللہ وہ جس نے اسٹارٹنگ کی، شروعات کی، تخلیق کی، یہ کریشن کی، پھر وہ دوبارہ وہی کرے گا، اسے دوبارہ جی اٹھائے گا اسے. یہاں پہ بتا دیا اللہ نے.
اس بات کا اللہ نے خلاصہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جی اٹھائیں گے. بس یہاں پر ان کو اپنی بات کا جواب مل گیا ہے. دیکھیے ذرا، اور ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں بھائی، کیوں دوبارہ اٹھاؤں گا؟ کیوں جو ہے یعنی کہ تمہیں جو یعنی کہ پہلی دفعہ پیدا کر کے دوبارہ، اس لیے تاکہ اللہ بدلہ دے گا ان لوگوں کو جو ایمان والی زندگی گزارے اور عمل صالح کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور عدل اور انصاف کے بیس پر. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر اتنی بڑی سچائی ہے یہ قیامت آنے کی کہ اچھوں کو اچھا بدلہ دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت لائیں گے. بروں کو تو ان کا انجام پتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کریں گے. آ رہی آیت کا اگلے حصہ آ رہا ہے وہ. اب ایک غور طلب بات ہے کہ اللہ نے یہاں پر بالقسط یہ ورڈ استعمال کیا ہے. اور یہ کیا ہے بالقسط؟ یہ ورڈ کیا ہے کہ کسی کی نیکی کا جو ہے یعنی کہ حق نہیں مارا جائے گا. سب کی جس نے جو نیکی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا پورا جو ہے وہ بدلہ دے دے گا. سبحان اللہ. یقین کریں اس آیت پر اتنی تسلی ہوتی ہے نا. آج ٹھیک ہے کہ ہم ایمان والی زندگی اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے جتنی ہمیں توفیق مل رہی ہم اس زندگی کو گزار رہے ہیں، جتنا ہمیں نیک عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے ہم کر رہے ہیں. تسلی کس چیز کی؟ کہ مرنے کے بعد ٹھیک ہے کہ جیتے جی مجھے اور آپ کو اس کا کوئی صلہ دنیا والے نہیں دے رہے ہیں، یا پھر ہمیں کوئی یعنی کہ ریٹرن سامنے سے نہیں مل رہا ہے، کوئی بات نہیں. یہ سارا بدلہ اللہ تعالیٰ بول رہے آؤ نا میرے پاس، میں دوں گا نا تمہیں، سب کو اپنے پاس اکٹھا کروں گا. اتنی تسلی بھری آیت ہے. میرا اور آپ کا ایک بھی نیک عمل کہیں ویسٹ نہیں ہونے والا ہے. ڈونٹ وری. دیکھیے الحمدللہ یہ قدم صدق اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دے رہے ہیں، اور اس پر میں نے آپ سے کہا تھا نا آسان الفاظ میں اس کو کیسے آپ سمجھو گے کہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ملے. اور یاد رکھیں جو دل سچا ہو جاتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہترین کام کرنے کا موقع دیتے ہیں. اللہ اس سے بہترین کام کرواتا ہے. سچے ہو جائے، سچا ہو کے تو دیکھیں. دنیا والوں سے ریوارڈ لینے کے اگر سمجھا آپ کہ بھائی مجھے اس سے ریوارڈ چاہیے، دنیا والے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ میں دنیا کی مثال اس لیے دیتی ہوں بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ کلاس ہے، ٹیچر یہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہے جو فیل ہوئے ہیں ان کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں، جو پاس ہوئے ہیں ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں ناانصافی کس کے ساتھ ہوئی؟ کس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ بولیے. پاس ہونے والے، پاس ہونے والوں کے ساتھ نا. بظاہر مجھے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہائے بیچارے جنہوں نے، نہیں پاس ہونے والے نہیں، محنت کرنے والے. ٹیچر نے کیا کہا؟ جو ہاں یعنی کہ پاس کیسے ہوا بندہ؟ جس نے محنت کی. اب جو محنت کیا بیچارہ وہ محنت سے پاس ہوا، اور جو فیل ہو گئے انہوں نے تو کوئی محنت نہیں کی. اچھا ناانصافی تو ان کے ساتھ بھی ہوئی. کس چیز سے؟ آئندہ ان کو ٹیچر نے کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا کہ وہ پڑھائی کرے یا اچھے سے نمبر حاصل کرے اس طریقے سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سسٹم نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بالقسط کی بات آئی ہے نا کہ اللہ عدل اور انصاف کے مطابق معاملہ کریں گے. تو مجھے اور آپ کو ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تو کیا کر انصاف کر دے. یہ جملہ بہت غلط ہے. بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہم پر رحم کر دے، تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کر. کبھی بھی انصاف کی بات اللہ سے نہ کریں کیونکہ وہ تو انصاف کرے گا ہی. لیکن آپ سوچیں ذرا کہ کیا میری اور آپ کی نیکیاں اس درجے کی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کہا کرے اللہ میری نیکیوں کے بارے میں اور میری جو ہے گناہ کے بارے میں مجھ پر رحم کر دو، ہے نا اس طریقے سے. چلے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آیت کا اگلا حصہ یہ تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ وری بھائی، میں تمہاری کوئی بھی نیکیاں ویسٹ نہیں کروں گا، ضائع نہیں کروں گا. اور جن لوگوں نے نہیں مانا، اس کتاب کو نہیں مانا، اس رسالت کو نہیں مانا، توحید کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کو دیا جائے گا. پینے کو کیا ملے گا ان کو؟ حمیم ملے گا. اللہ اکبر. اور دردناک عذاب ان کو ملے گا. کیوں بھائی؟ کیوں اللہ کو اتنا غصہ ان کے اوپر؟ بما کانوا یکفرون.
اس لیے کہ وہ حق کا انکار کیا کرتے تھے. کیا انکار تھا ان کا؟ یہ توحید کا انکار کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ کتاب کا انکار کیا کرتے تھے. یہ نیکی کے عمل، نیکی کی طرف آنے والوں کا انکار کیا کرتے تھے یا ان کا مذاق بنایا کرتے تھے. اللہ کو اتنا غصہ آیا ان کے اوپر. اللہ نے کہہ دیا جاؤ تمہارے لیے پینے کے لیے پانی کھولتا ہوا پانی ملے گا، میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا. ذرا باپ دیکھیے، یہ کچھ باتیں اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ انکاری کے لیول تک انسان کیسے پہنچ جاتا ہے، کیسے نہیں مانتا اس کو. یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیشہ نا شیطان آپ کو نا ایک دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. دھیان سے سنیے گا، کچھ 2-3 باتیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں جو کہ شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے. ایک کام کرو، تم اللہ کا ہی انکار کر دو. کیا ہوگا اس سے؟ پھر اللہ تم سے سوال ہی نہیں کرے گا، پوچھے گا ہی نہیں تم سے. انسان کو ایک یہ دھوکہ دیتا ہے شیطان. اور کیا دھوکہ دیتا ہے کہ تم ایک کام کرو، آخرت کا انکار کر دو. تم آخرت کا انکار کرو تاکہ تم وہاں تک پہنچو ہی نہیں. اس طریقے سے آپ اللہ کا جو آخرت کا انکار کر رہا ہے، کتنی بڑی بے وقوفی کر رہا ہے وہ انسان. ٹھیک ہے، آج شیطان کے کہنے پر وہ کر بھی لے گا، آخرت میں اللہ سے بچ سکے گا کیا؟ آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا ہے وہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شیطان کی پکڑ سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے دھوکے سے تم نکل کر میری طرف آ جاؤ. اور پھر جب تم میری طرف آؤ گے تم میرے وعدے کو سچا پاؤ گے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ میری اور آپ کی توجہ چاہتے ہیں. الحمدللہ کہ ہم آیت نمبر 4 تک ہو گئی بات. اگلی چند آیتوں میں انشاءاللہ اتنا خوبصورت نظارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرائیں گے کہ مجھے بہت پسند ہے. آیتیں اگلی جو آ رہی ہے کہ زمین کی سیر، آسمان کی سیر اور زمین کے اندر کی بھی سیر اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. بہت ساری سیر انشاءاللہ ہم کریں گے، تو تیار رہیے گا اگلی سیر پر چلنے کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.